अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, आज मुझे कहने दें कि हम कहें कि आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। जब से इलेक्शन हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब इस जुस्तजू में थे कि किसी तरह सड़कों पर निकल आए, लेकिन जो अपोजिशन थी वो उनकी इस राय की हामी नहीं थी, जिसकी वजह से वक्तन फवक्तन अगरचे वो इसकी बात तो करते थे, लेकिन एक हतमी ऐलान या एक हतमी प्रोग्राम जो है वो सामने नहीं आता था। लेकिन आज ये भी हो गया और मौलाना फजल रहमान साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया आज़ादी मार्च का। और जनाब, ये आज़ादी मार्च जो है इसके लिए उन्होंने दिन का इंतखाब किया है 27 अक्टूबर का, और उन्होंने कहा है कि तमाम उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करेंगे। अच्छा, अब इस सारे मसले पर अपोजिशन कहाँ खड़ी है, इसमें अगर हम देखें तो अगरचे बिलावल साहब की मुलाकात को देखें, फिर जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एकदम से खबर आ जाती है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, फिर उसकी तरदीद भी आ जाती है, फिर इसी तरह हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ लोगों ने अपना अपना बयान दिया, अपनी अपनी राय का इजहार किया। कुछ टीवी पर मैंने खबर इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी चलती हुई देखी। इसके अलावा और भी बहुत सारे, खास तौर पर अगर मैं बात करूं हमारे अपने यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब की, तो उन्होंने भी एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया और कहा कि एक किस्म की धमकी दी कि आपको अगर ये लगता है कि हम आपको आने देंगे तो ऐसा नहीं होगा, और मौलाना साहब को उन्होंने वाज़े कर दिया कि हम आपको खैबर पख्तूनख्वा से नहीं गुजरने देंगे। अच्छा, ये एक अहम इशू था जो आज सारा दिन चलता रहा। इसके अलावा अगर मैं दूसरे इशू की बात करूं तो वो था अफगान तालिबान का आज पाकिस्तान में होना और फिर अहम मुलाकातें। उसमें अगर हम देखें तो वजीर आजम इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा अहम हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं, और फिर जो पाकिस्तान का एक वाज़े मौक़िफ़ है और वो कहते आए हैं कि अफगानिस्तान का अमन जुड़ा है पाकिस्तान के अमन से, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो और इसके लिए पाकिस्तान जितनी कोशिश कर सकता है वो करेगा। तो ये दो अहम मामलात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हमारे साथी इस्लामाबाद से तारिक चौधरी साहब, लाहौर से अनवार हाशमी साहब, कराची से रफत सईद साहब और क्वेटा से मुजीब अहमद साहब होंगे और हम इन इश्यूज पर बात करेंगे। लेकिन अपने साथियों की तरफ जाने से पहले और सवाल उनके सामने सवाल रखने से पहले मैं चाहूंगी कि हम आज सारा दिन जो आज़ादी मार्च के हवाले से जो मामला चलते रहे उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाए। मुफाहमत हो सकती है, इनका जाना जो है ये आखिरी बात है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कर दिया अहम ऐलान, 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा लॉकडाउन। 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हो जाएगा। ये आज़ादी मार्च होगा और इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। इस्लामाबाद में पहले बिलावल भुट्टो से मशावरत हुई जिसमें आज़ादी मार्च पर बात की गई। मशावरत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने हतमी फैसला सुनाया। ये भी वाजे किया कि इस बार एक या दो रोज का नहीं, डी चौक पर लंबे धरने का प्लान बनाया है। हर सूरत हुकूमत को घर भेजा जाएगा। हम जल्दी उठने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। हमारा किसी भी मामले पर इनके साथ न मुफाहमत हो सकती है, इनका जाना जो है ये आखिरी बात है। फजल रहमान ने वाजे किया कि फौज समेत हर इदारे का एहतराम करते हैं। उन्होंने ये भी वाजे किया कि मार्च में रुकावट डाली गई तो हम स्कीम 2 और फिर 3 पर अमल पैरा होंगे। पहली स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो दूसरी स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो तीसरी स्कीम, ये सब के फैसले किए हुए। उधर शहबाज शरीफ ने आज़ादी मार्च में शिरकत से माजरत कर ली, बड़े भाई से जेल में मुलाकात की और आइंदा का लाहे अमल तय किया। अलबत्ता हुकूमत ने फजल रहमान के मार्च पर शदीद रद्द अमल दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा उन्हें इस्लामाबाद तक पहुंचने नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं जमीयत उलमा इस्लाम वालों को कि सुन लो, आप जिस लॉकडाउन की बात करते हो
इंशाअल्लाह पहले तो आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि आप उधर जाएंगे, और अगर आप लोगों का है तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में से हम आपको गुजरने नहीं देंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि कोई भी बंदा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। फिरदौस आशिक अवान ने भी आज़ादी मार्च की खूब क्लास ली, कहा इस्लाम के नाम पर सियासत ज्यादा देर नहीं चलेगी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और काफ़ी उसमें आपने जो है बातें ये सुनी मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो एक दो टोक रवैया इख्तियार किया या एक मैसेज देने की कोशिश की, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से सामने आई है कि एक बयान का आना और फिर तरतीब, तो मैं अनवार हाशमी साहब की तरफ जाऊंगी। अनवार साहब, ये जो एक बयान आया है कि पहले कहा गया कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस मार्च का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, लेकिन फिर उसके बाद पार्टी की तरफ से तरदीद आ जाती है। साथ ही साथ मैं यकीनन आपको मोहम्मद जुबैर साहब का भी एक बयान आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, बल्कि आपके सामने रखना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि पार्टी में दो राय हैं, इसका उन्होंने इकरार किया है एक प्रोग्राम में। आप क्या समझते हैं कि ये क्या सारी सूरत हाल है? मुस्लिम लीग नून क्यों गोमगो की कैफियत का शिकार है? देखिए, सूरत हाल जो इमरान खान का मार्च था 14 अगस्त 2014 का और ये मार्च, इसमें फ़र्क ये है कि वो अपोजिशन जो है ओपन थी, उस पर कोई पाबंदियां नहीं थी, उस वक्त उन पे नैब के केसेस नहीं चल रहे थे, ना वो जेलों में थे, इसलिए ये जो इस तरह की आपको चीज़ें नज़र आती हैं, इसका फर्क ये है। अदरवाइज आप देखें, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन की तरफ आना चाहता हूँ। आप देखें कि इमरान खान के ये तीनों हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, तीनों बराबर हैं। तीनों को जो माजी का इमरान खान का डी चौक का धरना था, ये तीन बड़े टारगेट थे। आपके सामने फजल रहमान को कितना हद पे तनकीद बनाया जाता था, शरीफ फैमिली को और जरदारी फैमिली को। तो इसलिए ये तो कोई ना सोचे कि इसमें कोई ऐसी राय पाई जाती है कि शायद एक धरना करना चाहता है और दूसरा नहीं करना चाहता। इख्तिलाफ है टाइम पे, इसमें कोई शक नहीं है कि आज से दो बड़ी जमातें, ये दो साहब की जद में है, इनको अभी बहुत कुछ सोचना है। एजेंडा बिल्कुल वाजे है, ये टोटल है कि पहले अगर निकलेगा तो कौन निकलेगा, दूसरों ने किस तरह प्रेशर बिल्ड करना है और वो किस मौका पे धरना रुकवा भी सकते हैं। क्योंकि आपको ज़हन में रखना चाहिए कि 7 अभी अक्टूबर में नवाज शरीफ की इसी से लिंक करती है बात जो मैं करने लगा हूँ। नवाज शरीफ के अल अजीजिया केस की अपील भी अक्टूबर में सुनी जाएगी, मरियम नवाज की जमानत के केस की समाअत भी अक्टूबर में शुरू होगी। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, प्रेशर भी बिल्ड करना है और ये एक स्टेज पे आके ये चीज़ें इकट्ठी डेवलप हो जाएंगी। अभी जो जेल में बात हुई है नवाज शरीफ की, यकीनन उसमें एजेंडे पे फ़र्क ज़रूर आया है कि शहबाज शरीफ की जो तबीयत है वो यकीनन नासाज है, उनको बहुत ही एक सीरियस किस्म की बीमारी का सामना रहता है, इसलिए वो उस तरह के लंबे लॉन्ग मार्च या धरने की क़यादत तो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आज ही नवाज शरीफ ने उन्हें मशवरा दिया है कि अगर ऐसी सूरत हुई तो अहसन इकबाल जो है वो लीड कर लेंगे और दीगर कायदीन भी होंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान को ये मशवरा दें कि वो बुनियादी इश्यूज़ को अभी स्टार्ट में लेके चलें, जो महंगाई का इशू और लोगों के मसाइल हैं, तो फिर तो हमदर्दियाँ हासिल होंगी। अदरवाइज़ आपके सामने ही हैं कि मैं आखिरी बात करके जो है वो इसको वाइंड अप करता हूँ कि अब आप बताएं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में उनके 3 पॉइंट दे दें तो 3 तरीक़ें ख़त्म हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे पैगम्बर को के ख़िलाफ़ बात की जाती है तो हमारा दिल ज़ख्मी होता है, तो वो माजी वाली तहरीक इस इशू पे ख़त्म हो जाती है। कश्मीर और इंडिया के बारे में जो मौक़िफ़ रखा है तो उससे भी कई तहरीकें दम तोड़ जाती हैं, तो आपके पास रह जाती है महंगाई और अवामी मसाइल। तो जेल में बैठ के भी नवाज शरीफ ने यह मशवरा दिया है कि इस तरीके को, इस इश्यूज़ को आप बूस्टअप करें जो आज की मुलाकात हुई है, तो फिर हम भी किसी न किसी मौके पे आपके साथ शामिल हो जाएंगे। और अदरवाइज ना तो बिलावल को कोई इख्तिलाफ है ना नवाज शरीफ को इख्तिलाफ है, लेकिन कायदीन जेलों में फंसे हुए, वेट एंड सी। इस धरने के दूसरा मकसद यही है कि इन्होंने अभी देखना है कि किस हद तक प्रेशर से इनको सियासी तौर पे फायदा होता है। जी फरजाना।
ٹھیک. چودھری صاحب, انوار ہاشمی صاحب نے کہا کہ کس حد تک اور کس وقت تک فائدہ ہوتا ہے, تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اس بیان کے بعد جو آج انہوں نے دیا, کیا وہ آپ پائیں گے اسلام آباد تک, اور دوسرا پھر کتنے روز تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز چلے گی کہ پھر دوسری پارٹیاں دیکھیں اور پھر اس کا حصہ بنے؟ دیکھیے, اگر آپ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا اسلام آباد میں جو 126 روز جاری رہا, اس کو اگر دیکھیں اور اس کو معیار بنا کر اینالائز کریں صورتحال کو, تو اس سے تو ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہی دھرنا کامیاب ہوتا ہے جس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو. اگر لوگوں کی تعداد نہ ہو اور صرف جو ہے دکھاوے کی حد تک ہو اور صرف تقریریں ہوں اور ایک مخصوص جگہ پہ لوگ بیٹھے رہیں, تو پھر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا. تو مولانا صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ خود اپنی جماعت پر, اپنے اسٹرینتھ پر کتنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے. جتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی اتنی بڑی تعداد جو ہے اس کو دیکھ کر اس کی سے راغب ہو کر باقی سیاسی جماعتیں یا عام آدمی جو ہے اس میں شریک ہوگا. اب ظاہر ہے اگر بہت بڑی تعداد ہوئی خیبر پختونخوا سے خاص طور پر, تو ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ ضلعی حکومتیں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں, وہ بہت بڑی تعداد عوام کی جب ہوتی ہے تو اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی. ماضی میں بہت سے ایسے دھرنے ہوئے ہیں, ایسی بہت سی تحریکیں ہوئی ہیں, ایسے بہت سے ریلیاں نکلی ہیں. آپ نے عدلیہ تحریک دیکھی ہوگی, آپ نے اس کے بعد دھرنا بھی دیکھا ہو جب لاہور سے روانہ ہوئے تھے بہت بڑی تعداد لے کر. تو اگر تعداد بڑی ہو تو پھر تو محمود خان صاحب اس کو نہیں روک سکیں گے, لیکن اگر تعداد قابل ذکر نہ ہوئی تو وہ دھرنا یا آزادی مارچ جو ہے خود دم توڑ جائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ کتنے دن جاری رہے گا, پھر اگین وہی کہوں گا کہ اگر وہ دھرنا اس میں لوگوں کی بڑی تعداد کو لانے میں کامیاب ہو گئے تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی جو اس کے ذہن میں ان کے آبجیکٹو ہوں گے اس کو وہ پورے کر کے ہی اٹھیں گے. آبجیکٹو جو ہے وہ چول صاحب, میں دنوں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحب کی بات سن رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کی, یہ ان کی رائے تھی کہ مولانا صاحب کی اپنی پارٹی میں جو ہے وہ 2 رائے ہیں, اور وہ ایک رائے جو ہے وہ اس کے حق میں ہے کہ ہمیں جانا چاہیے, جو مولانا صاحب نے اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ سیاسی خودکشی ہوگی. تو آپ اس بیان کے تناظر میں بھی مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی ایک بیان تھا یا واقعی اس کے پیچھے کچھ حقیقت بھی ہے؟ دیکھیے, ابھی تک تو ہم نے جو فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے JUI, اس میں کوئی ایسی اختلاف رائے کی وائس نہیں سنی. ایسا ہی کوئی جو بھی لیڈرشپ ہے, جو ان کی شورا ہے, اب تک جتنے فیصلے ہوئے یکسوئی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ہوئے ہیں. یا تو ہمارے سامنے کسی اہم رہنما کا بیان آتا جو کہتا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں, جس دھرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس سے وہ اختلاف رکھتے ہیں. ویسے تو سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک اختلاف کم از کم پارٹی کی سطح پر سامنے نہیں آیا. اب اگر یہ اختلاف جو ہے فردوس عاشق اوان صاحب کے علم میں ہے تو پھر ظاہر ہے یہ تو ان کی معلومات ہیں, لیکن میری رائے میں, میری دانش میں یا میری آبزرویشن میں ابھی تک پاکستان یہ JUI کے حلقوں میں سے کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں شورا کے, اس کی جو رپورٹ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں جو میری شورا جو ہے مجھے کہتی ہے, جو کہہ چکی ہے, اس کے مطابق ہم نے اپنے پروگرام پہ قائم رہنا ہے, اور جو ہم نے اکتوبر کے دھرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق چل رہے ہیں. اسی ٹائم لائن کو لے کر آج اس کی ایک تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک. رفعت صاحب, ایک تو چول صاحب نے کہا تھا کہ لوازمات کی جو بات کی تھی کہ دھرنے کے لیے جن لوازمات کا ہونا ضروری ہے لمبے دھرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا لوگوں کا ہونا ضروری ہے, اور لیکن ہم نے تحریک انصاف کا جو دھرنا دیکھا تھا اس میں ایک اور چیز بھی بہت ضروری تھی جو کہ مجھے اس وقت مسنگ نظر آ رہی ہے. پتہ نہیں آپ اس پر بات کر سکیں گے یا نہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ان کے ترجمان نے کہا کہ اب رہنماؤں کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ اپوزیشن کے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو آپ ادھر پیپلز پارٹی کے ایک لحاظ سے گڑھ میں بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں فرزانہ, جس وقت مولانا صاحب اناؤنس کر رہے تھے 27 تاریخ کا,
تو پھر وہی ایک دم سارے مناظر نظروں کے سامنے پھرنے لگے جو عمران خان کے دھرنے کے تھے، طاہر القادری کے دھرنے کے تھے، اسلام آباد کے جو مناظر تھے، جو اجڑا تھا اسلام آباد، دارالحکومت، ڈی چوک، جو کہ وہ مناظر تھے، وہ سب کو یاد ہے۔ میرے خیال میں یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے، کس طرح کپڑے سکھائے گئے تھے، کیا کیا وہاں پر ہوا تھا، اور بہت کچھ بھی ہوا تھا۔ آپ نے ایک بات کی اپنے گفتگو میں کہ میں شاید اس پہ بات نہ کر سکوں، شاید میں نہ کر سکوں، لیکن میں بات کروں گا کہ اس مرتبہ وہ تائید جو ایک تمام سیاسی جماعتوں کو حاصل ہوتی ہے ایک تحریک چلانے کی، وہ کہیں سے نہیں ملی ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عموماً جب تک تائید اور مدد حاصل نہیں ہوتی وہ چیز نہیں چل سکتی، نہ وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہاں، اب ایک بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک مدارس کی جو ایک پوری فورس ہے، یا ان کے طلبہ جن مدارس میں ہیں وہ ان کا اثر و نفوذ ہے، اور وہ ان کے کام آئے گا، انہی لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ اور یقیناً جب اگر جس طرح کی باتیں یہ آ رہی ہیں کہ مولانا کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، تو اگر مولانا کو گرفتار کیا، ٹکراؤ کی کوئی صورت پیدا ہوئی تو اس سے معاملات خراب ہوں گے، اور پھر جو ہے انتشار کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور پتہ نہیں کس جانب وہ نکلے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کہاں پلان ہوا ہو، کیا چیز ہوئی ہو۔ تو لہٰذا اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر جمہوری حق ہے احتجاج کرنا، اگر پرامن طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے تو کرنے دینا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا، اور ممکن ہے کہ تحریک انصاف میں تو بیان دینے والوں کی پوری ایک فورس ہے، تو اب دیکھیے گا کل تک کس قسم کے بیانات آتے ہیں، اس سے اور کیا اشتعال بنتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی نمایاں بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں، ساتھ بھی آ رہے ہیں، پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، ساتھ بھی آتے ہیں، پیچھے بھی ہٹتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سگنل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تاریخیں تبدیل کرنے کی بات کی، مولانا نے وہ بھی تبدیل کر دی۔ اس کے بعد آپ نے مسلم لیگ نون کا دیکھ لیا کہ ایک بیان آیا، واپس لے لیا گیا، پھر یہ کہا کہ احسن اقبال کر لیں گے۔ لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک ریلیکٹنٹ ہیں، نہیں آنا چاہتے، کہیں یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے، اور یہ دو سوچیں آپ نے ذکر کیا زبیر صاحب کا جو سابق گورنر تھے کہ دو رائے پائی جاتی ہیں، میرے خیال میں ابھی بھی یکسو نہیں ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یکسو ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان بہت فلیکسیبل ہیں۔ ان سے ایسا نہیں ہے کہ مولانا بالکل، ابھی تو فی الحال وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن مولانا ایک سیاسی آدمی ہے، اور مولانا تمام اتار چڑھاؤ سمجھتے ہیں سیاست کے، بات چیت کرنا بھی آتی ہے۔ ممکن ہے کہ دباؤ کا ایک حربہ اور کسی حد تک انہیں کہیں سے ایک حمایت حاصل ہو کہ اس پریشر کے بعد جو ہے مولانا پیچھے کہیں ہٹ جائیں، کیونکہ وسیع تر قومی مفاد بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رفعت، ایک چھوٹی سی چیز میں جلدی سے چاہوں گی کہ آپ بتا دیں کہ جب اعلان ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جو الفاظ تھے فوری انتخابات کا مطالبہ، لیکن ٹیکنوکریٹس کی حکومت قابل قبول نہیں ہوگی، یہ خدشہ کیوں تھا؟ دیکھیں، یہ خدشہ اس لیے تھا کہ ایک بازگشت سنائی دے رہی ہے، جو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک افراتفری ہے، فیصلے تبدیل ہو رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں اختلافات بھی آتے ہیں سامنے، تو ایک افواہ کہہ لیں، ایک بازگشت سنائی دی گئی کہ قومی حکومت تشکیل دینے کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں بہت جلدی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بند باندھا ہے، اس کے آگے ایک بیان دیا ہے جس کے ذریعے اگر کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہو تو اس میں کوئی فرق آئے، یہ صرف اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے فی الحال۔ کچھ نہیں ہے فی الحال۔ مجیب صاحب، مدارس کی بات کی ہے رفعت نے، کہ اور بلکہ مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانات بھی یہی آ رہے ہیں۔ شفقت صاحب کو بھی میں سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس تناظر میں کہا ہے محمود خان صاحب نے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجیب صاحب؟ جی فرزانہ جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک خیال سا جا رہا ہے کہ مدارس کے جو طلباء ہیں وہ نکلیں گے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ پھر یہ تیاری کی جو بات ہو رہی ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی کہ مین گڑھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ٹرائبل کے جو اضلاع ہیں اور بلوچستان، تو آپ جے یو آئی کے اس سارے معاملے کو بلوچستان میں بیٹھ کر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو روٹ بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے میرا خیال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بات بھی کی ہے، تو وہ بھی سامنے بات آ گئی، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے ایشو کو؟ فرزانہ، بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی 2018 کے الیکشن میں، اگرچہ وہ حکومت نہیں بنا سکے، لیکن ان کی اسٹرینتھ صوبائی اسمبلی میں بھی 10 اراکین ہیں، اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی ہیں، تو اسٹرینتھ ان کی بہت ہے، اور مدارس بلوچستان میں بے تحاشا ہیں۔
چمن سے لے کے تربت تک مدارس ہیں اور ان کے طلبہ بھی ہیں. گزشتہ ماہ مولانا فضل الرحمان نے 1 ملین مارچ کوئٹہ میں کیا اور کوئٹہ کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تصور کیا جا سکتا ہے وہ. تو بہت بڑی تعداد پورے بلوچستان سے مدارس کے طلباء کی اور JUI کے ارکان کی اس میں شریک ہوئی اور اس میں بھی یہی باتیں دہرائی گئی تھی کہ ہم نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے اور اس کے لیے تیاریاں کی جائیں اور اس کے لیے تیاریاں باقاعدہ شروع بھی کر دی گئیں. باقاعدہ چندہ مہم بھی چلائی جاتی رہی اور وہ زور و شور سے جاری ہے. یہاں سے بڑے قافلوں کی صورت میں لوگ جائیں گے مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف اور یہ روٹ بنے گا ان کا کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ ذوب اور پھر DI خان سے انٹر ہوں گے جس کا وزیر اعلیٰ KP بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. تو شاید اشارہ ان قافلوں کی طرف ہے جو بلوچستان سے آئیں گے اور یہ DI خان سے انٹر ہوں گے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن بلوچستان میں ایک عمومی فضا ہے JUI کی اور جو بات طارق چودھری صاحب نے کہی کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کسی سطح پہ بھی. مولانا فضل الرحمان اور ان کی شورا کے فیصلوں کو من و ان تسلیم کیا گیا ہے اور جو ان کے کارکن ہیں مدارس کے طلبہ ہیں وہ پوری طرح اس بات پہ متفق ہیں مولانا کی کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے انہیں آزادی مارچ میں شریک ہونا ہوگا اور وہ یہ ضرور کریں گے. جہاں تک بات ہے شفقت محمود صاحب کی کہ مدارس کے طلبہ کو استعمال نہیں ہونا چاہیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. JUI کی اسٹرینتھ ہی یہ مدارس کے طلبہ ہیں. کوئی تحریک ہو کوئی الیکشن ہو یہ مدارس کے طلبہ ہی پہ چلتے ہیں. زیادہ تر بیس ان کا یہی ہے اور ان کو آپ کس طرح گھر بٹھا سکتے ہیں کہ یہ کسی ایک آرڈر سے ان کو روکا نہیں جا سکتا. صحیح. جلدی سے مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کہیں یہ بھی بات آئی ہے بلکہ مولانا صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ پلان A, B اور C والی جو بات ہے آپ تو وہاں ان کے گھر میں ہی ایک قسم کا بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا تو یہ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو چیز سمجھنے کی ہے 27 اکتوبر کو اسلام آباد لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. 27 اکتوبر کو مارچ شروع ہوں گے جو بلوچستان سے بھی ہوں گے سندھ سے بھی ہوں گے پنجاب سے بھی ہوں گے اور اس میں آگے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مارچ اسلام آباد تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا اور یہ 3-4 نومبر تک کی بات جائے گی. یہ 27 اکتوبر لاک ڈاؤن نہیں ہے. اس لیے وہ پلان A اور B کہ اگر ہمیں KP سے روکا جائے گا تو ہم پنجاب سے کس طرح پینیٹریٹ کریں گے اور اگر بلوچستان سے روکا جائے گا تو کون سے روٹ ہیں کہ ہم وہ کراچی کے راستے جائیں گے یا پھر پنجاب کے راستے جائیں گے. وہ تمام روٹ طے کیے گئے ہیں. وہ حالات دیکھ کر وہ تبدیل کیے جائیں گے قافلوں کے رخ اور پھر اسی طرح موو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ساری گفتگو جو پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کرنی تھی آزادی مارچ کے حوالے سے وہ ناظرین آپ نے سنی. یہاں پر لیں گے ایک مختصر سی بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم افغان طالبان کے حوالے سے بات کریں گے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ اہم حکام سے آج ملاقاتیں بھی کی ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بیورو رپورٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ افغان طالبان کا وفد جو 4 روزہ دورے پر پاکستان آیا ہے وفد ان کی مذاکراتی ٹیم کے سینئر اراکین پر مشتمل ہے اور اس میں ملا برادر سمیت 11 نمائندے جو ہیں وہ شامل ہیں جہاں انہوں نے آج وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی سمیت اعلیٰ عسکری حکام سے بھی یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف سمیت اعلیٰ عسکری حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور بہت ہی ایک قسم کی خوشگوار ملاقات اس کو کہا گیا ہے. بڑے پازیٹیو سائن جو ہیں وہ ملے ہیں. پاکستان کا ایک واضح موقف ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے افغانستان کا امن بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے اور پاکستان ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کا خواہاں ہے. لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی. چودھری صاحب کی طرف میں سیدھا جاؤں گی. طارق صاحب
जैसे ही ये मुलाकातें हुई हैं, बड़े पॉजिटिव साइंस आए हैं, न सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बल्कि अफगान तालिबान की तरफ से भी। एकदम से जो काबुल का सदारती महल है वहां से एक बयान आया, वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि तालिबान एक शिद्दत पसंद ग्रोह है और उनका इस तरह इस्तकबाल करना मुल्कों के दरमियान सफारती असूलों की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस तरह के दौरे अफगान अमल के लिए सूदमंद साबित नहीं होंगे। हम क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? चौधरी साहब। जी फरहाना, अभी जब आप बात कर रही हैं तो थोड़ी देर पहले एक फर्दर डेवलपमेंट ये हुई कि जराए से जो खबर आ रही है कि अमरीकी सफारत खाने के अंदर भी इस वक्त की मुलाकात हुई है ज़ल्मे खलीलजाद से। आज ये जितनी मुलाकातें हुई हैं उसमें सिवाय जो वज़ीर खारजा साहब से मुलाकात हुई थी उसके अलावा अभी तक कोई मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस खामोश है, उन्होंने न तरदीद की न तस्दीक की, लेकिन बहरहाल सबके पास सिराए से खबर थी कि वफद जो है वहाँ गया है और उनकी बातचीत हुई है। इसलिए मेरा ख्याल गालबन इसकी वजह यह है कि शायद कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है अभी तक नहीं हुई। ख्वाहिश जरूर है और कोशिश जरूर है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़े। इसीलिए ज़ाहिर इतना बड़ा वक्त आया हुआ है, इसलिए ज़ल्मे खलीलजाद मुलाकात हैं, इसलिए वो भी आए हुए हैं। 22 सितंबर को जब प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क में थे तो सबसे पहली मुलाकात थी उनकी, वो दूसरी मुलाकात गालबन उस दिन जिस दिन उन्होंने अपने सरकारी मसरूफियात का आगाज किया था, ज़ल्मे खलीलजाद साहब से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ एक शेड्यूल तो तय पा गया था। अब इतलात ये है कि तालिबान जो हैं वो मौजूद हैं, मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं और 6 अक्टूबर तक उन्होंने यहाँ क़याम भी करना है। लेकिन गालबन जो है इतलात हम पर गैर मुसद्दका इतलात ये हैं कि तालिबान जो है अभी जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात जारी रहे तो मुज़ाकरात के दौरान जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। हतमी तौर पर वो अपनी कार्रवाइयाँ उस वक्त रोकेंगे जब कोई माहदा हो जाएगा, जब कोई किसी एक नतीजे पर सब सिटिजन जो है वो मुतफिक हो जाएंगे। जहाँ तक अब आपने अफगानिस्तान की बात की है, सदारती महल की बात की है, तो ज़ल्मे खलीलजाद की पाकिस्तान में मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये जो मुज़ाकरात का दौर है, ये जो मौजूदगी है, इसको कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के भी कुछ हल्कों की सपोर्ट हासिल होगी। जाहिर है वहाँ अफगानिस्तान की हुकूमत जो है कितनी बाख्तियार है ये भी आपको पता है। मेरा ख्याल है कि ये जो मुतज़ाद बयानात हैं और अभी मुलाकातों के हवाले से खामोशी है या कम अज़ कम तस्दीक और तरदीद दोनों की बात नहीं हो रही, उसकी वजह ये है कि चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिन पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मेरे ख्याल जैसे हतमी कोई नतीजा होगा तो फिर वो और वाज़ेह तौर पर सामने आना शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है। अनवर हाशमी साहब, चौधरी साहब तो ये समझ रहे हैं कि जब हतमी चीजें तय होंगी तो फिर उसके बाद कुछ न कुछ आएगा, लेकिन मैं फिर वही सवाल आपकी तरफ भी लेके आऊंगी कि हमारी तरफ से जो बयान गया है वो हम कह रहे हैं कि हम सदके दिल से ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन इस वक्त की अहम जरूरत भी है और हम इसके लिए हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफगानिस्तान में बैठे हुए लोग अभी भी हमारे ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। आप इसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं ना। पहली तो बात यह है कि 18वीं सदी से ही अफगानिस्तान जिन जंगों की लपेट में है, तो यकीनन हर दौर में यही कहा जाता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन जो है वो एक दूसरे के साथ लाजमी मलजूम है, इसमें कोई जो है वो सीक्रेट नहीं है। बॉर्डर मिलते हैं, हमें बहुत सी जिम्मेदारियां अदा करनी पड़ती है क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री और हमारे पड़ोस में है। दूसरी बात असल चीज़ देखनी ये है कि ये वाला जो मामला यहाँ तक पहुँचा, अब अक्टूबर है, अक्टूबर का पहला हफ्ता है और ठीक यही अक्टूबर था 2001 में जब तालिबान को एक दहशतगर्द करार दे के उनके मुल्क पर हमला किया गया था और उनकी हुकूमत उल्टा दी गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान अगर कोई गलती से भी तालिबान का नाम लेता था तो पाकिस्तान की अटैचमेंट शो करके पाकिस्तान पे भी तरह तरह के इल्ज़ाम आते थे। फिर यही मुल्ला अब्दुल गनी बरादरी हैं जो कि 2010 में एक ऑपरेशन के दौरान कराची से गिरफ्तार हुए थे और फिर 2018 में यही मुल्ला अब्दुल गनी बरादरी हैं जिन्हें अमेरिका की सिफारिश पर रिहा किया गया था और फिर कतर जाके बिठा दिया गया था, जिससे आज मुज़ाकरात किए गए हैं क्योंकि ये वो मुल्ला उमर के नायब समझे जाते थे
اور غالباً انہی پہ شک کیا جاتا تھا کہ ملا عمر جو ہے افغانستان میں موجود ہیں، جبکہ یہ موجود تھے اور آپریشن کے دوران پکڑے گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ سارے 18 سالہ جو دہشت گردی کا موقف تھا، جس کو ہمارے وزیر اعظم نے واضح کیا یو این او میں بھی، وہ درست ثابت ہوا ہے کہ امریکہ کو واپس لوٹنا پڑا انہی طالبان کی طرف جن کے نمائندے آج اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایشو یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ قطر میں بھی کئی نشستیں ہوئی ہیں جو ادھوری برخاست کرنی پڑی ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہم سنجیدہ ہیں، لیکن اصل ایشو آپ ہم سے انخلاء کا شیڈول چھپا رہے ہیں۔ آپ ہم پہ واضح کریں کہ وہ انخلاء کا فارمولہ کیا ہوگا، اس کا شیڈول کیا ہوگا، اس کے بعد ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ جنگ بندی کرنی ہے یا آپ نے ابھی ہمیں 4-5 سال انگیج کرنا ہے۔ اس نقطے پہ اتفاق نہیں ہو رہا۔ پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جب یہ اسلام آباد آ جائیں گے تو شاید زلمے خلیل زاد کو منانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ یہ بڑا فریق ہیں، تو تب بھی بات آگے چل سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک گارنٹی دی ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو بحال کرا دیتے ہیں مذاکرات، تو کیا امریکہ سے بھی کوئی ضمانت لے کے ان لوگوں کو دیں گے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہم کچھ چیزوں سے آگاہی دیتے ہیں، تو پھر تو بات آگے بڑھے گی۔ آخری بات، آپ کا جو سوال ہے، یقیناً ایک بہت بڑی لابی ہے، آپ جانتی ہیں، آپ اس کے پڑوس صوبے میں رہتی ہیں کہ جب سے یہ پورا وجود میں آیا تھا یہ والا مرحلہ، تو وہ جو شمالی اتحاد کی قیادت تھی جس میں عبداللہ بھی اسی لڑی کا ایک حصہ ہیں، تو وہ ہم تھوڑا پاکستان مخالف لابیاں تھیں، تو اس طرح کے بیانات نکلتے رہتے ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو کے آفس سے جو بیان جاری ہوا ہے وہ خوش آئند ہے، انہوں نے پاکستان کو اعتماد دیا ہے۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے، وہ امریکہ کو اور طالبان کو مطمئن کر کے اگر کوئی درمیانی صورت نکال لیتے ہیں، اس لیے 4-5-6 دن مانگے گئے ہیں، تو امید رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے خطے میں امن کے لائق ٹھیک ہے جی ہمارے خطے میں امن آ سکے۔ یقیناً یہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس خطے میں امن آ سکے، اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ کشمیر پر بھی مذاکرات ہو اور مسئلہ حل ہو، اور جنگ کسی طرف سے بھی یقیناً پاکستان نہیں چاہ رہا۔ رفعت صاحب، آپ ابھی امریکہ سے واپس آ رہے ہیں، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں افغان طالبان کے حوالے سے، وہاں سے ہی یہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔ آپ جب آئے ہیں وہاں پر انفیکٹ گئے اور لوگوں سے بات چیت بھی کی ہوگی، تو آپ نے کیا دیکھا اور سنا کہ اب معاملہ کسی، وہ کہتے ہیں نا، اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان اتنا خلوص کا اظہار کر رہا ہے، امریکہ میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں فرزانہ، پہلی بات تو ہے کہ زلمے خلیل زاد نے وہاں بھی وزیر اعظم سے 2 ملاقاتیں کی، یقیناً سلسلہ وہی تھا افغان طالبان والا۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ ایک لگتا ایسا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر استعمال نہ ہو جائیں، خدشہ یہ ہے، کیونکہ ہمیں ہر آدمی استعمال کرنا چاہتا ہے، ہم سے فائدہ لینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں کوئی فائدہ دینا نہیں چاہتا۔ یہ آنکھ میں چولی ایک عرصے سے چل رہی ہے۔ بہرحال یہ وہی افغانستان ہے، یہی ملا عبدالغنی برادر ہے جن کو کپڑے اتار کر ہم نے حوالے کیا تھا۔ اس طرح کے سینکڑوں لوگ کراچی سے پکڑے گئے تھے جو کہ بعد میں حوالے کیے گئے تھے، پھر وہ وہاں سے گوانٹانامو بے کے کیمپوں سے رہا ہونے کے بعد واپس آئے اور پھر انہوں نے ایک فعال کردار سیاست میں ادا کرنا شروع کیا۔ آج جو پاکستان کے ایوان اقتدار کے میں بھی آج اس طرح وزارت خارجہ کے افسران نے، خود وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا، وہ بھی ہمارے سامنے۔ پھر آپ کو اگر ماضی یاد ہو تو جب ضرورت ہوتی ہے امریکہ کو تو وہ بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ افغان وار کے دوران یہی طالبان، یہی لوگ مجاہد کہلاتے تھے، جس وقت CIA کے سربراہ ولیم کیسی، ISI کے سربراہ جنرل حمید گلبدین حکمتیار، برہان الدین ربانی، احمد شاہ مسعود ایک ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ جو رشیا سے جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت ان کے انٹرسٹ کچھ اور تھے، پھر بعد میں کچھ اور ہو گئے، تو ہم ہر دور میں استعمال ہوتے رہیں۔ میرے خیال میں ہمارا استعمال ہونا جو ہے نا اب بند ہونا چاہیے، اور امریکہ کو صرف ہماری ضرورت ہے تھوڑی بہت جو تائید کی، جو وزیر اعظم نے کا دورہ امریکہ کے دوران جو کچھ پازیٹیو سائن آئے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ لیکن امریکی صدر کے جو بیانات ہیں وہ جس طریقے سے تبدیلی آتی ہے اس میں کہ وہاں ایک دم انہیں معطل کر دیا، لیکن اب ایک مرتبہ پھر ان مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اور پھر وہ ایک وفد یہاں پر آیا ہے۔ یقیناً اس میں سب میں پس پردہ
रहा, امریکہ کی کوششیں بھی ہیں, پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور یقیناً اس فیسیلیٹیشن کے ذریعے ہی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بھی کچھ آئے اور ہمیں کہیں کشمیر میں جا کر یا اس مسئلے میں کہیں حمایت اور تائید حاصل ہو. لیکن لگتا نہیں ہے آنے والے دنوں میں امریکہ صرف ہمیں لگتا ہے ایسا استعمال کرنا چاہتا ہے. اب جہاں تک رہی بات مذاکرات کے شروع ہونے کی بات, مذاکرات میں تعطل کیوں آتا ہے؟ کیونکہ افغان حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بات چیت ان کو شامل کیے بغیر کوئی بات چیت ہو, اور آج کے بیان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا. اور افغانستان میں ہمیں ابھی بھی ہم کوشش تو بہت کر رہے ہیں, ہم برادر ملک بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, دونوں کا امن ایک دوسرے سے وابستہ ہے, تجارت وابستہ ہے, لیکن افغانستان میں اب بھی جو ہے ہمارے بارے میں جو ہے اچھی رائے نہیں پائی جاتی. وہ رائے جب تک درست نہیں ہوگی, جب تک معاملات بہتری کی جانب نہیں جائیں گے. مجیب احمد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ اس طرف سے ایک تاثر, ایک طرف کہتے ہیں کہ ایک دم سے تعطل کا شکار ہو گئے, لیکن جب ہم مذاکرات کے تعطل کا شکار ہونے سے پہلے بھی اگر امریکی وزیر خارجہ کے بیانات دیکھیں تو وہ یہ کہتے نظر آئے تھے کہ اگر ہم نے ان کی ساری باتیں مان لی تو ہم تو انہیں ایک بہت بڑی سیاسی قوت مان لیں گے. تو یہ بڑے عجیب سا بیان نہیں تھا کہ آپ 18 ماہ کسی سے مذاکرات کرتے رہے؟ اس وقت آپ کیا سمجھ رہے تھے, اور ایک دم سے یہ بات کہہ کے معاملات کو ختم کر لینا, یہ امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ بھی سمجھ سے بالاتر ہیں. فرزانہ, جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے, جب بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے, میں نے اس وقت بھی نشاندہی کی تھی کہ افغان حکومت کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں یا کامیاب ہوں. کوئی نہ کوئی ایسا حربہ اختیار کیا جائے گا کہ معاملات کو التوا میں ڈالا جائے. اور جب اس وقت کی افغان وفد کی ٹرمپ سے ملاقات ہونی تھی, اس سے پہلے پھر ایک ایشو کھڑا کیا گیا اور مذاکرات ختم کر دیے گئے. اب وہاں پہ صدارتی الیکشن بھی ہو گئے ہیں اور ہر دوسرا امیدوار اس انتظار میں ہے کہ شاید وہ بن جائے گا. لیکن وہاں کے جو حالات ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. صدر بننے کے لیے عوام کے ووٹوں سے زیادہ امریکہ کی آشیرواد بھی ضروری ہے. اس وقت جس نہج پہ امریکہ ہے اس کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ طالبان کو انگیج کیے رکھے گا اور وہ جنگ بندی کرا لے گا تو یہ غلط فہمی ہے, کیونکہ وہ کسی صورت اس پہ راضی نہیں ہوں گے. مذاکرات سسپینڈ ہوئے تب بھی حملے نہیں رکے افغانستان میں, مذاکرات ہو رہے ہیں تب بھی نہیں رکے. کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب طالبان کی کارروائیاں نہ ہوں. ان کارروائیوں کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کوئی سالڈ گارنٹی ہو, کوئی معاہدے کی شکل ہو. جب تک یہ معاہدہ نہیں ہوگا معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اور ظلم خلیلزاد بھی جو یو ایس ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ معاملات کو سلجھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ کوئی گارنٹی دیں تحریری شکل میں تاکہ جنگ بندی ہو. لیکن طالبان اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کوئی تحریری شکل میں معاہدہ نہیں آئے گا اور جنگ بندی بھی نہیں ہوگی. اس لیے 6 روز ہوں یا آئندہ 6 ماہ ہوں, پاکستان کے لیے بھی طالبان کو قائل کرنا آسان نہیں ہوگا. وہ کسی کی گارنٹی اس وقت تسلیم کرنے کے لیے اس لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ٹرمپ نے جو گارنٹیز ہمیں دی تھی کہ وہ ثالثی کرائے گا, اس ثالثی کے اعلان کے بعد مودی نے کیا کیا, کس طرح کشمیر پہ قبضہ کر لیا, وہ بھی سب نے دیکھا. اس لیے ان کی گارنٹی اس وقت تک کوئی زبانی اہمیت نہیں رکھے گی جب تک وہ کوئی تحریری شکل میں نہیں آئے گی. اور ان بات چیت کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے کے لیے امریکہ کو اب کچھ کرنا ہوگا. پاکستان دونوں فریقین کو بٹھا سکتا ہے, ان کے درمیان بات چیت کرا سکتا ہے, لیکن وہ معاہدے میں فریق نہیں بن سکتا. وہ فریق امریکہ, افغان حکومت اور طالبان ہی ہیں. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, چلتے چلتے تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں یہ صرف چاہوں گی کہ مختصر سے آپ یہ بتا دیں, یہ جو بات کی ہے بات ساری امریکہ کی ہی ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو امریکہ کے صدر ہیں ان کے تو اپنے مواخذے کی جو تحریک چل رہی ہے وہ بھی ایک بڑے عجیب سے پوائنٹ پہ ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ والا معاملہ جو ہے یہ کہیں کھٹائی میں تو نہیں پڑ جائے گا کہ ہم اتنی کوششیں کریں لیکن چیز جو ہے وہ اس کا کوئی حتمی نتیجہ فی الحال نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں, جو طالبان ہیں ان کی ہسٹری سے آپ واقف ہیں, ہم سب واقف ہیں, آپ زیادہ ان کو آبزرو کرتی ہیں, مانیٹر کرتی ہیں. یہ بڑے ٹف بارگینر ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ امریکی حکومت جو ہے اس وقت پیچھے ہٹنا چاہتی ہے, کمزوری کا شکار ہے, ضعف کا شکار ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کو اپنے اب تک کے دور میں سوائے ان کی جو اکانومی ہے, لوکل صورتحال کے علاوہ کوئی بڑی
बैन अवी सतह पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। और ट्रम्प साहब चाहते हैं कि वो अपनी जब जो उन्होंने प्राइमरी के इलेक्शन में हिस्सा लेना है उससे और फिर पार्टी से नॉमिनेशन लेनी है अगले सदारती इंतखाब के लिए, उससे एक बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए और वो कामयाबी का टैग अपने सीने पर लगाकर सदारती इंतखाब में उतरना चाहते हैं। अब तालिबान को पता है इस बात का, लिहाजा वो उनको कोई जल्दी नहीं है, वो कुछ 16-17 सालों से ये जंग लड़ रहे हैं, अभी मजीद ये जंग लड़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनमें भी और बड़े मुश्किल मरहल आएंगे। इतनी जल्दी कोई चीज सामने मेरी ज़ाती राय में नहीं आएगी, इसलिए कि अभी तो एक फ्रीक जिसका जिक्र आपने खुद किया कि सदारती जो महल है वो खुद इख्तिलाफ राय का जो है वो इज़हार कर रहे हैं। अब इसका जो एक मेजर फ्रीक है वो अमेरिका का जो नुमाइंदा है प्रेसिडेंट का वो मौजूद है। इसका मतलब है कि वो मुज़ाकरात को किसी नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं। तालिबान का वक्त जो है इस्लामाबाद में मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि वो भी मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऐसी शराइत बनवाकर जो कि उनके हाथ में जाती हों। उसमें कैदियों की शराइत है, मसलन जो है वो एक ऐसी हुकूमत का क्याम है जिसमें तालिबान को नुमाइंदगी ज्यादा हो, तो वो चाहेंगे कि वो अपनी शराइत जो है वो ज्यादा मनवाएं, लेकिन दूसरी तरफ से जो मेन फ्रीक है जो कि अफगानिस्तान में बैठा हुआ है वो भी जाहिर है इस सारे मामले को बहुत बारीकबीनी से देख रहा है और वो भी चाहेगा कि उसकी बात को भी सामने लाया जाए। बहरहाल पाकिस्तान की अपनी कोशिश है, हुकूमत पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है कि वो अफगानिस्तान के अमन के जो प्रोसेस है उसमें एक भरपूर किरदार अदा करे। हमारी तरफ से आज इतना ही। साथियों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू में वो हमारे शरीक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट में इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।